روزہ کی حالت میں واجب غسل کو نماز فجر کے بعد تک مؤخر کرنا یہ کیسا ہے؟ اس میں بڑی توجہ سے آپ بات سن لیجئے گا۔ اس سے پہلے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ رات کو آپ بیوی کے پاس گئے ہیں، مباشرت کی ہے، صحبت کی ہے اور یہ حلال طریقہ ہے اور نکاح ہوا ہے، تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ النکاح سنتی۔ اس کے بعد اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، تو کیا آپ اسی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اور سوال آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کب تک اپنے اس غسل جنابت کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ یہ تیسرا سوال آ گیا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جنابت کے بعد اپنا مباشرت کے بعد صحبت کے بعد ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو اسی حالت میں آپ سحری کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں اس سے آگے والے سوال کے پاس کہ کب تک مؤخر کر سکتے ہیں فجر کی نماز؟ فجر کی نماز کا تو ٹائم ہوتا ہے، اپنے غسل کو کب تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ سحری کے فوراً بعد آپ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد آپ جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں۔ یہ تو احسن طریقہ ہے اور کرنا بھی ہمیں ایسے چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ سو گئے ہیں، آپ نے لیٹ کر دیا ہے، وقت بھی نکل گیا ہے فجر کا، تو اس کے بعد دو چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو آپ کا روزے پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، اور دوسرے نمبر پہ نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کا کیا حکم ہوگا۔ جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کا تو یہ حرام ہے، گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس کا الگ جزا اور سزا ہوگی، چونکہ دو فرائض آ گئے تھے نا۔ اب دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے روزہ، تو روزہ آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، روزے میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، لیکن نماز کا پھر آپ کو گناہ ہوگا اور آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کی پھر جو فجر ہوتی ہے تو پھر دو فرض جو ہیں وہ آپ قضا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔